منیز سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو نہیں ہیں ٹویٹر کے علاوہ, کیونکہ میری ٹیم نے آپ کے امیجز دکھائے تو میں نے کہا یار یہ تو بس کام ہی کام ہے اس کے اوپر, اور انسٹا پر بھی نہیں ہے. یہ کیا؟ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کے جو پروڈیوسر ہیں ان کو میری کوئی تصویر نہیں ملی, چونکہ میری یہی انٹینشن تھی کہ میری کوئی بھی تصویر کسی کو کہیں سے نہ ملے. اس لیے چونکہ جس قسم کی زندگیاں ہم جیتے ہیں اور جس قسم کے سٹانسز ہم لیتے ہیں, تو مجھے یہ سب کو, میں تو ساری ینگ جرنلسٹ کو کہوں گی اپنی کوئی بھی تصویر آپ کہیں بھی نہ ڈالیے گا. جو بھی آپ کا پروفیشنل ہے آپ اس کے تحت ہی رہیں, نہ آپ اپنے بچوں کی ڈالیں, نہ آپ کسی اپنی فیملی ممبر کی ڈالیں. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے طلعت صاحب, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پرسنل زندگی جو ہے وہ انفارچونیٹلی پرسنل ہی رکھنی پڑے گی. بٹ آئی ایم امیزڈ ایٹ دا سی چینج. دیکھیں اٹس اے کمپلیٹلی, جو ہمارے سے ینگر جنریشن ہے ان کا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اپروچ ہے ٹورڈز لائف. وہ اپنی کسی بھی زندگی کے پہلو کو دکھاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, سہمتے نہیں ہیں. ان کے اندر جو پرائیویٹ اور پبلک وہ ختم ہو گیا. بٹ چونکہ ابسا بات کر رہی تھی تپسیا کی اور سائلنس کی, مجھے لگتا ہے کہ آج کل میڈیا کا بھی یہی حال ہے. ہم بھی کہیں جا کے بالکل چپ ہو گئے ہیں, اور جو بھی اصل ایشوز ہیں نا اس پہ ہم بھی ایک لانگ قسم کے سلمبر میں چلے گئے ہیں کہ ہم بھی یوں ہی کر کے چلے گئے ہاں کہ بہتر وقت آئے گا, بہتر وقت آئے گا, بہتر وقت آئے گا. تو ابھی سوشل میڈیا یہ ٹیمپٹیشن ریزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہوگا ویسے سوشل میڈیا؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. I mean I think I agree with Absa, it's so refreshing not to have your phones. ایک جگہ پہ ہمیں نہیں, ہمارے پاس فونس تھے and I really enjoyed that holiday. I think it's nice also to go back to nature and just enjoy yourself. Connect yourself. And talk to other people and rather than just be on your phone. تو آپ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر؟ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں, لیکن اس لحاظ سے کہ آفس کی حدود تک جتنا ایکٹیو ہونا چاہیے اتنا کوشش کرتی ہوں کہ جو پرسنل لائف ہے, بیٹی ہے, ہسبینڈ ہے یا فیملی ہے, وہ سوشل میڈیا پر نہ آئے. لیکن آفس کی حدود تک جتنی بھی چیزیں ہیں یا پروگرام کی حد تک جتنی بھی چیزیں ہیں, کام کی جو چیز ہے وہ سوشل میڈیا پر بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ضروری بھی ہے, کیونکہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنلی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے. لیکن نئی جنریشن سے آپ کا جو تجربہ ہے وہ مختلف ہے. وہ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کا ہر حصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, جی وہ زندگی گزارتا ہی سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ تو میرا ایک بہت بڑا یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو میں عموماً اس کا اظہار کرتی رہتی ہوں, کیونکہ میں خود بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں نا. تو جب میں بچیوں کی پکچرز دیکھتی ہوں یا انفیکٹ بچوں کی بھی تصویریں یا سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہوتا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لمیٹیشنز کہاں ہیں یا وہ ریڈ لائن کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. جی بالکل نماز ہوئی ہے طلعت صاحب. ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کے ریکٹس دیکھے ہیں جہاں پہ چھوٹے بچوں کی تصویریں غلط استعمال ہوں. بلکہ میں ایک حوالہ آپ کو دے دیتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں جب ریسنٹ پاسٹ میں ہم سب جب نیکسٹ اسٹیپ کا وزٹ کر رہے تھے, اور وہاں پر جس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں اور جس طرح سے بتایا گیا کہ کہاں سے کیا کیا چیزیں لنکڈ ہوتے ہوئے اور پھر کس طرح سے لوگ پکڑے گئے یا کیا کیا گیا, تو وہ اس کا آغاز جو تھا وہ سوشل میڈیا ہی تھا. بچے ہی تھے, پکچرز ہی تھیں جہاں سے آ رہی تھی, اور پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوئیں. تو یہ چیزیں مجھے سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو اب سے آپ کیا چیزیں سوشل میڈیا پر ڈالنا چاہیں گی یا ڈالتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا میرا تھوڑا سا, میری بہن جو ہے وہ میرا انسٹاگرام دیکھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آج تک اگر میں نے تصویر پوسٹ کرنی ہے تو سر کٹا ہوا ہوگا, آدھی شکل نظر آ رہی ہوگی. انفیکٹ کل میں نے ٹویٹر پہ ایک خبر, وہ ایک کوئی ڈان کی کوئی نیوز کلپ وہ پوسٹ کرنا تھا, وہ میں نے 5 دفعہ پوسٹ کیا ہوا تھا. آج میں آفس گئی, میری ٹیم کہہ رہی ہے آپ نے ایک چیز 5 دفعہ پوسٹ کی ہے. آپ نے کہا ہوگا نا کہ اتنی اہم ہے, میں نے 5 مرتبہ آپ کی تشہیر کی ہے. تو وہ تھوڑا سا, وہ تو میری اپنی کچھ, مجھے وہ اکثر مجھ سے جو جینزیز وغیرہ کہتے ہیں کہ یو آر سچ اے گرینڈ ماں وین اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی. لیکن مجھے یہ ضرور احساس ہے کہ یہ ہر چیز کو پوسٹ کرنا, ایک تو لوگ کمپیریزنس میں پڑ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہر وقت اسٹاک کر کے لوگوں کی اسٹوریز اور وہ دیکھ رہے ہیں, دین یو آر آلویز کمپیئرنگ یور سیلف ود دی ادرس. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈلی, لیکن یہ جو آن لائن پریزنس ہے لوگوں کی, اب یہ کریٹرز اکانومی دنیا کی ایک حقیقت ہے. بہت سارے لوگ جو ہے کنٹینٹ کریشن سے اپنا پورا گھر چلا رہے ہیں, تو اس کو تو میں نہیں وہ کروں گی. بٹ یس, ہمیں ایز جرنلسٹ یہ بیسک ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ اپنی فیملی وغیرہ کی پرائیویسی کو آپ کو نہیں, اس کو نہیں لے کے آنا چاہیے. یہ فرق روا رکھنا جو نا آج کل ایک اس کو باقاعدہ تاکید کرنی پڑتی ہے, ورنہ عموماً لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ دونوں میں فرق ضروری کتنا ہے. آپ سوشل میڈیا, اب آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ میں بھی ہیں اور کرنٹ افیئرز میں بھی ہیں, پھر لائر بھی ہیں, تو یہ تو دونوں کی ریکوائرمنٹ سوشل میڈیا کے مختلف ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج؟
बस हो जाता है, लेकिन मेरा तो थोड़ा आज तो सा थोड़ी है था पोस्ट उनकी तरह थोड़ी है कि एक ही स्टोरी एक ही ड्रामा 5 मिनट तक पोस्ट करते तो somebody else manages it for you या खुद नो नो करते नो, आई डू इट माई सेल्फ. एंड मेरा थोड़ा सा सोशल मीडिया के लिए ना थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज लॉ तो मैंने चले पढ़ा, डिग्री ली और उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में आई. मूवी मुझे मिली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अकाउंट पब्लिक था तो वो उसकी वजह से मिल गई. मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं इसी तरह आई कि मैं पहले एक पॉडकास्ट करती थी सोशल मीडिया पे, वो क्लिप्स वायरल होते थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया मिल गया. सो इसीलिए ये बड़ी दिलचस्प जाविया है ये बड़ा दिलचस्प जाविया है कि अगर आपने उसको सही तरीके से हार्नेस करना हो, लेकिन आपको हर चीज़ डालने की ज़रूरत तो नहीं. नॉट एवरीथिंग. आई जस्ट पोस्ट स्पेसिफिक थिंग्स एज पर एनिमल राइट्स, मेरा वो होता है, या पॉलिटिकल चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ. उसमें ट्रैफिक ही नहीं आती होगी. आती है क्योंकि एक नीश बन गई है मेरी, अब सबको पता है, मुझे उसी किस्म के लोगों ने फॉलो किया हुआ है. वायरल होती है आपकी बिल्कुल वायरल होती हैं और उसी तरह की नीश फिर आपकी बन जाती है. एंड देन देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम टू पोस्टिंग. एक एल्गोरिदम होता है कि आपने कितने बजे पोस्ट करना है. कितने बजे पोस्ट करती हैं? अगर यस, अगर जो मेरा है मैं उसको ज़्यादा तजुर्बा है आपका, वैसे मुझे इसका पता नहीं है. 9 to 5. यस, तो क्योंकि जो Did you know that? इट्स अ डिफरेंट niche. It's a niche. आई न्यू के एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक मगर तो ये वो मुझे उसके पता था अकॉर्डिंग ही 9 to आपका 5. एल्गोरिदम है, आपने 10 बजे के बाद पोस्ट करना है, 11 बजे के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल लोग रात को जागते हैं, तो वो टाइम बेस्ट होता है कोई भी कंटेंट अगर आपने वायरल कराना है. Friday, Saturday. यस, तो वो बेस्ट टाइम होता है उसके लिए. मुझे कहा गया 8 बजे फॉर पॉलिटिकल फ्राइडे पॉलिटिकल. सैटरडे जो है वो आपका नाइट टाइम सारा, आप जो भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर वो वायरल होता है exactly. और डिफरेंट वर्ल्ड. यस, ये दुनिया का जाविया बिल्कुल बदल गया है. अब जो है जिंदगियां इस पे सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगी, और हम जितना जर्नलिज्म करते थे ना, अब वो मीडियम ही बिल्कुल बदल गया है. मैं तो Content अभी सिर्फ अभी भी थोड़ा सा अपने जहन में प्रोसेस कर रहा हूँ कि वो कौन सा शख्स होगा कि जो एक आवारा कुत्ते की वीडियो देखने के लिए रात को 10 बजे वो देखेगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नहीं, बिकॉज वो उठा होगा, ही स्क्रोलिंग. सवाल तो है ना, लेकिन वो क्या बंदा होगा भाई. नहीं, वो स्क्रॉल थ्रू कर रहा है ना. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ योर कन्वीनियंस. हाँ कि वो आपके उस विंडो के अंदर उसे स्क्रॉल करना है. हाँ, बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ आप देखते हैं ना, आपको बार बार फिर वही चीज़ आती है. जिसका इंटरेस्ट होगा हमारा कुत्ते में उसके सामने आ जाएगा, सामने वो डेफिनेटली आ जाएगा. आप नोट नहीं करते, जो चीज आप ज्यादा देख रहे होते हैं वही चीजें आपको मुझे तो ज्यादा आ रही हैं. honestly अब तो मुझे खतरा है. कास्ट हो रहे हैं ना, यू खतरा. बीइंग पुट इन अ ब्रैकेट. सो अब नाउ द वे दे लुक एट यू, वो इज़ अ वेरी डिफरेंट वे. अब इधर ही तो मीडिया आपको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कि अगर आप अपना बायस डालेंगे, आपको वो 10 और आपके Bias reinforce देगा. बिल्कुल. तो आपकी दुनिया खुल भी रही है, मगर एक तरह से बंद भी हो रही है. इसका दिन और हमारे गेस्ट जो अमूमन आपको ख़ास रोल में नज़र आते हैं, उनसे हम बुनियादी से सवाल पूछ रहे हैं. मुनी से कोई मुश्किल गेस्ट आपको कहेगा यार क्या है? देखिए, मैं कह तो नहीं सकती, मगर हिंट दे सकती. जस्ट वांटेड द इंटरव्यू डन हर वे, एंड बेसिकली फिर मेरी शिकायत भी लगाई कि इस तरह नहीं किया, इस तरह. फिर जो हमारे एडिटर हैं वो आए कराची से, उन्होंने उस इंटरव्यू को कट किया, आधी चीज़ें जो हैं उन्होंने निकाली दी और आधी चीज़ें जानी दी. बहुत डिमांडिंग गेस्ट जो होते हैं बहुत. वेल, आई मीन आई वुड थिंक कि अगर आप खुद सहाफ़ी रहे हैं तो फिर आप इतने डिमांडिंग नहीं होंगे. अल्लाह अकबर, क्या बात कर दी इन्होंने. सेम रसीवी बस. आपके लिए क्या? जी, मैं वही कह रही हूँ, सेम तरह के मामला जो है वो जो बात कर दी आपने, वही बात को मैं बढ़ाएंगे. और वो शख्सियत भी वही है. शख्सियत भी वही है कि वो तो अरे मैं किसी और का सोची थी, सॉरी. अब अफसर ने कहना है कि अच्छा हाँ नहीं मैं भी उसी का नाम ले रही थी. सो अब आपका क्या इशू हुआ? इसी तरह का इशू था कि प्रोग्राम करने गए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया और सारी चीज़ें हो गई. और पहले से डेफिनेटली जब इस तरह के शोज़ आप अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं कि आप किस चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जब खुद ही कुछ ऐसी बातें कर दी तो उसके बाद फिर बहुत प्रेशर किया, ये भी, तो उसके बाद फिर मेरे पास बचेगा क्या अगर मैं सभी को निकाल दूंगी तो. एग्जैक्टली, तो वो वाली चलाते ही ना तो बेहतर. हाँ. ओके ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है. मेरा हर ऐसे किसी शख्स के साथ एक तो जो बाइस क्रिएट हो जाता है तो तब मज़ा नहीं आता, आगे का इंटरव्यू रुइन हो जाता है. अच्छा ये रुइन कैसे होता है ये ज़रा बताएं. ये बड़ा दिलचस्प है. बात करते हुए ये टोन अपनाया कि देखें बीबी
تو وہاں سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آپ کو ایکول کے طور پہ نہیں ٹریٹ کرا, یہ طلعت صاحب کے شو میں ہوگا تو کہے گا دیکھیں طلعت صاحب, اور آپ کا اچھے سے ان کو نام بھی پتا ہے, یہ بھی نہیں کہ وہ پہلی بار آپ کو مل رہے ہیں, آپ کو سوشل میڈیا بھی فالو کرتے ہیں, وہ آپ کو ویسے بھی ذاتی طور پہ جانتے ہیں, لیکن یہاں ان کے زبان پہ نام نہیں آ رہا, تو از ناٹ ٹیکنگ اے سیکنڈ ٹو کائنڈ آف ریکال اینڈ ریمبر یور نیم. ایک تو اس کے بعد میرا باعث ہوتا ہے, اس کے بعد نہ مجھے پھر آپ کیا کرتے شکل ہیں؟ اچھی لگتی ہے نا اس کی بات اچھی لگتی ہے, میں کہتی ہوں ایک نہیں تو پھر آپ سوال پوچھتے ادھر دیکھنے لگ جاتے, کیا کرتے اسی کی طرف دیکھ کے آپ نے سوال کرنا. وہ انٹرویو تو نکل جاتا ہے, ان سے دوبارہ نہیں ہوتی. پولیٹیشینس بھی یہ ہے کہ وہ نہیں مائنڈ بھی نہیں کریں گے. بہتر ہے پولیٹیشینس میں رکھ رکھاؤ, پاکستان کے پولیٹیشینس رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں, وہ کلچرڈ لوگ ہیں. لیکن وہ شبلی فراز صاحب کے ساتھ میرا بہت ہی, وہ تو آن لائن پڑھا ہوگا, میں نے پوسٹ بھی کیا تھا. اٹ واز سچ اے ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس. ایک دفعہ جب وہ بہت ہمارے شوز پہ آتے تھے, منسٹر تھے اس ٹائم پہ, ان کا یہ تھا کہ میں جو رسپانس کروں آگے سے کہ آپ مجھ پہ طنز کر رہی ہیں, اور میرے لیے اٹ واز سو ڈیفیکلٹ. وہ خیر 15-20 منٹ کا جو انٹرویو تھا اس میں تھرو آؤٹ دا ٹائم یہی ہے کہ میں ان کو جو بات کہتی ہوں کہتے ہیں آپ مجھ پہ طنز کر رہی ہیں, یو ہیو اے بائس. سو یہ مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ, ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. بہت بہت آپ کے ساتھ ایسا تجربہ ہوا؟ اب اگر میں ایسے تجربے کی بات کروں تو کیونکہ آئی ایم ویری نیو اس فیلڈ میں, تو ابھی تک تو سب اچھا گیا, بٹ ہر دفعہ شو شروع ہونے سے پہلے مجھے ایک انگزائٹی ہوتی ہے. وہ انگزائٹی کیا ہے وہ ذرا ہم پھر. میں ہر دفعہ پریشر فیل کرتی ہوں کہ یہ گیسٹ میرے پاس آ رہا ہے, اور میرے لیے بہت ایک وہ عزت کی بات ہوتی ہے کہ کل تک میں ان کو ٹی وی پہ دیکھتی تھی, آج میں ان کو انٹرویو کر رہی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بہت کرتی ہوں, اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی میں نے اسٹارٹ میں فمبل کیا ہے, بیکاز آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ایٹ دا سیم. فمبل کب کیا؟ ہو گیا تھا فمبل, لیکن ہوا تھا. انہیں لگ رہا ہے تپسیا تو یہ کر کے آئے میرے بچارے. یہ سو ہر دفعہ مجھے ایک انگزائٹی, ایک ایکسائٹمنٹ, اور ہاتھ پاؤں میرے ٹھنڈے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, بٹ الحمد للہ ہو ہی جاتا ہے. ہاں اچھا, اللہ خیر کرے, اللہ ختم ہو جائے گا. ان کو بھی بھجواتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے. یہ کچھ نہیں, آرسن سے یہ کوئی نیو اور پرانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میں آج بھی جاتی ہوں اپنے شو کے لیے, تو طلعت صاحب آج بھی جب میں اپنا شو کنڈکٹ کرنے جاتی ہوں تو یہی سچویشن ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس, اپنے حد تک میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جب تک آپ کے اندر یہ والی سینسیشن آپ فیل کرتے رہیں گے تب تک آپ شاید بہتر کام بہت اچھی بات جاتے رہیں گے. دیکھیے یہ ہیلدی ٹینشن, جی اس کو جانے نہ دیجیے. اگر آپ نے کبھی یہ سوچ لیا کہ بھائی میری کیا بات ہے, ہاں جی, پھر کیمرہ پھر آپ کو پلٹا دے گا. تو اچھی بات ہے کہ آپ ایسا فیل کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے جن کا انٹرویو کیا, وڈ لو ٹو ڈو, تاکہ میں ان کا پرسپیکٹیو چینج کر سکوں, اور وہ کہیں, وہ آئی ڈونٹ نو ہو شی, بٹ وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں ابھی, آئی وانٹ کہ وہ کہیں کہ اس نے مجھے سب ہم آپ کا انٹرویو فکس کرواتے بھی لیا تھا, ہیں, لیکن ہم آپ کا انٹرویو فکس کرواتے ہیں, آپ جائیے گا وہاں پہ. بالکل, آئی وڈ لو جو آپ کے جو تجربات ہوں گے اس پر انشاءاللہ اگلی عید پر ہم پورا شو کریں گے.